نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ ظہر کے وقت جو پڑھتا ہے غیب سے اسے رزق ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیسے کو سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ آپ پڑھ لینا، پیسہ آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ آپ اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھتے ہو جو راتوں رات کروڑ پتی اربوں پتی بن گئے ہیں۔ کل تک تو ان کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن آپ بھی راتوں رات کروڑوں میں اربوں میں کھیلنا چاہتے ہو، پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ الصمد کا وظیفہ آج جو میں آپ کو اس ویڈیو میں جس طریقے سے پڑھنے کے لیے بتاؤں گی، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ صرف 3 سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 30 سیکنڈ آدھے منٹ کا یہ عمل آپ لوگ، کوئی بچہ بھی پڑھ لے، آدھے منٹ کے لیے آپ لوگ اگر وقت نکال سکتے ہو، یہ تو کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آدھے منٹ تو کسی سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو سلام کرنے کے لیے بھی آدھا منٹ نکل جاتا ہے، تو آدھے منٹ کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ آدھا منٹ نکال کے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوا دوں، اس عمل کے جس ترتیب سے آپ کو بتانے لگی ہوں، قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہو تو قرضے فوری طور پر ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے تو بھی یہ وظیفہ آپ لوگ فوراً پڑھ لیں۔ جس طریقے سے یہ عمل بتانے لگی ہوں، اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا، اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی۔ وظیفہ سمجھو، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھاؤں گی، کس طرح کون سا وظیفہ کس ترتیب سے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو، جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کاٹتے ہو، بس جلدی میں سمجھ لیا، بس میں پڑھ لوں گی، اسی طرح نہیں کرنا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ ہے۔ پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، غریبی اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں گئی پریشانی؟ بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں، بد ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اس کو مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں اور ہر پریشانی کو ختم کر دیا جاتا ہے، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج اللہ پاک کے حضور جھولی پھیلا کر آج اس وظیفے کے بعد جو مانگنا مانگ کر دیکھ لینا۔ میں بڑی بات نہیں کروں گی، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے فائدے نہ ہوں تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وہ عمل دینے لگی ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لے۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا کہ
نہیں، ہمیں رزق روپیہ پیسہ ملے گا کہ نہیں، دلوں میں وسوسے عمل ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ والو، اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنے والا ہے، جو انسان، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل دیا جاتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح کامیابی بھی انہیں کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہیں کو بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پورا کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند بھی نہیں نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے۔ لیکن ہم انسان بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر ہے، بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر ہے، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر بھروسہ اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں
گموں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا تو کبھی انسان دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ کرے، کبھی یتیموں کا مال نہ ہڑپ کیا جائے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد یکتا رب پر ہوتا ہے۔ جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے، غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح کامیابی ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں اس کے لیے آپ کو اپنے رب پر یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہو یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ناظرین، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ لیکن آپ لوگ ایک تو جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہو، اوپر سے آپ لوگ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس طرح سے نہ کرے۔ آپ کا وظیفہ اس طرح کرنے سے کبھی اثر نہیں کرے گا۔ تو تمام چیزوں کا خیال رکھے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہو۔ سب لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ نے ہفتے کے دن کرنا ہے، آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، آپ لوگ اس وظیفے کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ آپ کے دکھ تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، ذاتی مکان، جو کچھ آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے غیبی طریقے سے اپنے پاس پیسوں کو پہلے تو آتے ہوئے دیکھیں گے، چاروں طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھل جائیں گے، رزق کے بند دروازے فوری طور پر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے۔ آپ کی قسمت ایسے چمکے گی کہ جو لوگ، جو آپ کے حاسدین آپ سے جل رہے ہیں، جو لوگ آج آپ کو آپ کے رشتہ دار میں، خاندان میں، دوست احباب آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کے ایسے حالات ہیں کہ آپ نے لوگوں سے اتنا پیسہ مانگ لیا، قرضے آپ نے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ اب تو آپ کا کوئی قرضہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کو لوگ ہلاک کر رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر ایک گلی سے دوسری گلی بدل لیتے ہیں کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے، یہ پھر کچھ نہ مانگ لے، تو ایسے حالات ہیں آپ کے کہ آپ بالکل قرضدار بن چکے ہو، آپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے۔ تو فوری طور پر اس وظیفے کو آپ پڑھ لے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، اپنی پریشانیوں میں ہیں، دکھ تکلیف بیماریوں میں ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، وظیفہ پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تینوں وظائف اتنے آسان ہیں، جو لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی نہیں آتا، جو ان پڑھ ہیں، ایسے کئی میرے بھائی بہن ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آسان وظیفے بتائیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو وہ بھی آج کا وظیفہ سن لیں۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک ایک مرتبہ کوئی صحابی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد یا درود ابراہیم چاہے، جو درود پاک آپ کو پڑھنا آتا ہے، آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو
پڑھنا ہے اس وظیفے سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے مسائل آپ اپنی آنکھوں سے خود حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 3 مرتبہ آج کا جو عمل ہے، پہلا وظیفہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ 2 اسم مبارک آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں اسم مبارک ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے یا حی یا قیوم کا، آپ لوگوں نے اس کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ کو 7 مرتبہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو۔ سبحان اللہ العظیم تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ والو، یہ تسبیح بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور بتایا گیا ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو آج کے اس عمل میں آخری جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، پریشانیاں ہو، اس کے لیے دعا مانگ لے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔